السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیے ایک بات آپ اس کو سمجھیے آپ کہ جس کو ہم عورت کہتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ میل ہے تو دوسری اپوزٹ جنڈر ہماری فیمیل ہے تو ہم لوگ مین کہلائیں گے تو وہ وومن کہلائے گی. تو عربی میں وومن کے لیے جو لفظ آ رہا ہے وہ امارتا کا لفظ آتا. کیا کہیں گے؟ امراتا کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک. اور جب ہم کو اگر عورت بولنا ہے تو امرتا بولیں گے. جب ہم کو یہ بتانا ہے کہ ایک فیمیل کمپینین ہے ہماری، فیمیل کمپینین، تو اس کے لیے لفظ آئے گا زوج کا، اور اس کے لیے ضمیر استعمال ہوگی مؤنث کی. بات سمجھ رہا ہے؟ جب ہم کو کہنا ہوتا ہے فیمیل، ایک ہے وومن ایک ہے فیمیل، جب ہم کہیں گے فیمیل تو اس کے لیے لفظ آئے گا مؤنث کا، انسا، مؤنث. یہ انگریزی کے تقابل کے اندر میں نے آپ کو ورڈ دیے ہیں. انسا از اکول ٹو فیمیل، امارتا یا کیا وہ مجھے عربی نہیں آتی ہے، امراتا، امرا یا امراتا جو ہے اٹ از فار وومن، وومن، اور انسا فار فیمیل، فار فیمیلس. ٹھیک، کلیئر ہے بات؟ رجال ہے کہ نہیں، میں بھی آتا ہوں. تو اب کیا ہوا، تقابل میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن میں، قرآن کا جو ایک بڑا خوبصورت میتھڈ ہے وہ ہے ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے دوسرے لفظ کو وہ تقابل میں لاتا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ میں لاتا ہے، جس کو یہ علماء لسان یا علماء لغت کہتے ہیں تقابل ضدین کہتے ہیں اس کو. تقابل ضدین یعنی وہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی ضد ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ ہمیشہ بہت کلیئر ہوگا آلویز کہ دو میں کا ایک ورڈ آپ کے لیے وضاحت میں ہوگا. یہ عجیب سی بات ہے، یہ عجیب سی بات ہے. دو میں کا ایک ورڈ بالکل کلیئر میننگ لیے ہوئے ہوتا ہے، جو سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایمبیگوٹی ہوتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپوزٹ میں جب ورڈ آ رہا ہے تو سیکنڈ ورڈ میں ایک ایمبیگوٹی ہوتی ہے. اس ایمبیگوٹی کو یہ جو کلیئر ورڈ تقابل میں آیا وہ اس کو کلیئر وضاحت دیتا ہے. جیسے سورہ سجدہ کے اندر آتا ہے کہ تم بھی صبر کرو، تم بھی صبر کرو جیسے کہ ہمت والے نبیوں نے صبر کیا. تم بھی صبر کرو جیسے کہ ہمت والے نبیوں نے صبر کیا، اور تم اجلت نہ کرو اپنی بات پہنچانے میں. کیا ہوا؟ اب اس کے اندر صبر کو لے کے آپ ہم لڑ رہے تھے. کوئی کہہ رہا ہے صبر پیشنٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے صبر استقامت ہے، کوئی صبر کہہ رہا ہے پلاننگ ہے، کوئی صبر کہہ رہا ہے کچھ ہے. یا تقابل میں اجلت کے اپوزٹ کے اندر صبر کو لا کے کلیئر کر دیا کہ اجلت جلد بازی. اجلت میں کسی کو کنفیوژن نہیں ہے. کیا شروع میں میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں؟ اجلت میں ہم لوگوں کو کسی کو کنفیوژن نہیں. کنفیوژن تھا ورڈ صبر میں. اجلت کا کلیئر ہونا صبر کو ڈیفائن کر رہا ہے ادھر سے، اپوزٹ میں لایا کہ آپ کو پیشنٹ رہنا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے اگر ہم آپ دیکھیں گے تو قرآن میں کیا ہوا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 نکالیے آپ. میں آپ کو ایک تقابل کی ضد بتاتا ہوں کیسے آتی ہے. اور یہ جو نساء کی جو دھاندلی چلائیں نا لوگ، ہاں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. اگر صاحب میں جو کہہ رہا ہوں اگر وہ بات صحیح نکل جائے، مجھے 99% تو اطمینان ہے میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر. ابھی تک تو کوئی علمی دلیل کے اوپر میری بات کو نہیں کاٹ سکا ہے، یعنی آن دا لٹرل گراؤنڈ، یعنی
یعنی جس کو بولتے ہیں کہ اصول لغت یا اصول لسان کے تحت میں میری کوئی کسی نے بات نہیں کاٹی. اگر یہ بات صحیح نکلتی ہے تو قرآن کی 82 آیت ہے جس کے اندر نساء کا لفظ ہے پوری الٹی ہو جائے گی. پوری آیتوں کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا آپ کو. یہ جو عورتیں منا کے جو شادیاں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, پھر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پورے مانے اندھے ہو جائیں گے جا کر اس کے اندر. ہاں صاحب بہت بڑی آیت ہے قرآن کی, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی آیتوں میں سے ایک ہے یہ. اچھا بڈھے ہو گئے آپ بھی؟ ارے واہ بھائی واہ, ہماری برادری میں آ گئے. ویلکم ٹو اوور اولڈ کلب. یہ ہیلدی سائن ہے کہ آدمی اگر 45 کراس کر لے تو اس کو اینک لگنی چاہیے, اور اگر اینک نہیں لگ رہی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آئی کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یس یس یس, میرے جو آنکھ کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا تھا مجھ سے, وہ 3 سال میں ہو سکتا ہے اینک نکل بھی جائے آپ کی بات میں, مگر 40 کچھ ایج بتائی تھی بھائی 42 ٹو 45 یا 45 ٹو 48 کی ایج ہے جس میں اینک کمپلسری لگنی چاہیے ہم کو. پڑھیے سر, اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جب تم کوئی لین دین کا معاملہ کرو, بہت بڑی آیت ہے, میں اس کا ابھی پوائنٹ بتا دوں گا, تو اس کو کیا کرو, تم لکھ لیا کرو, لکھ لیا کرو, اور لکھنے کے بعد کیا کرو, اس پہ گواہ ٹھہراؤ. گواہ کے اندر ایک کنڈیشن بتائی گئی, 2 مرد, اور اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. ٹھیک, 1 مرد یا 2 عورتیں. اب ہم لوگ ایک سادے سیدھے یہاں پر جو قرآن کو رات اور دن پڑھ رہے ہیں, جن کا مفہوم ہمارے دماغ میں چل رہا ہے, تو یہاں 1 مرد یا 2 عورتیں, عورتوں کے لیے کیا لفظ آیا ہوگا اندازے سے؟ حافظ نہ بولے اس میں, جو اگر حافظ ہے وہ نہ بولے, کیا لفظ آنا چاہیے سر؟ کیا لفظ آنا چاہیے آپ کے حساب سے؟ سب جنے کہہ رہے ہیں نساء, یہ انفلوئنس آپ کا ہے. وہاں لفظ آ رہا ہے امارتن. کیا لفظ آ رہا ہے صاحب؟ امراتن, اور وہ بھی ڈویل آ رہا ہے. یعنی کیا ہوا, اس کا مطلب کیا ہوا, یہاں پر جو مفہوم وومن کو دیا گیا وہ لٹرل سینس کے اندر وومن ہے. لٹرلی شی از اے فیمیل, دا کاؤنٹر ادر پارٹ آف دا مین, اپوزٹ ٹو دا رجال ہے. وہ اپوزٹ رجال میں ہے, رجال یعنی 1 رجال یا 2. نساء نہیں ہے وہاں, ہاں نساء نہیں ہے. آپ بات سمجھ گئے صاحب؟ تو اگر آپ ایسا دیکھیں گے تو کسی کے پاس اگر انڈیکس ہو تو وہ انڈیکس میں ریفر کر سکتا ہے اس کو. جب آپ WOMEN ماریں گے تو بولیں گے وومن, پلورل کہہ رہا ہوں میں, تو 82 آیتیں نکلے گی آپ کو انڈیکس میں, 82 آیتیں. ٹھیک, یہ 82 کو گول کر دو اپن. اب ایک ورڈ ماری آپ, WOMAN, 12 یا 8 آیتیں, 12 نکلے گی میرے خیال سے. ان 12 آیتوں کے اندر جو ورڈ آ رہا ہے, ایک جگہ پر بھی نساء نہیں آ رہا ہے. یہ امرات, یعنی کلیئر کٹ وہ آیت کو بھی اگر آپ پڑھیں گے اسی میں کی ایک ہی ہے, میں نے آپ کو جو بتائی ابھی, کلیئر کٹ عورت ہے وہاں پر. ٹھیک, اب آپ آئیے, نساء جو لفظ ہے, نساء, تو یہ لوگ اس کا مادہ بناتے ہیں نون سین واو, نون سین واو, اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں وومن. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں, WOMEN کرتے ہیں ترجمہ, وومن. اور لکیر مار کے بازو میں لکھتے ہیں دیر از نو سنگولر ورڈ فار اٹ, یعنی اس ورڈ کا سنگولر نہیں. تمام علماء لغت اس بات سے متفق ہے کہ نساء کا کوئی سنگولر ورڈ نہیں,
جب نساء ایک کلیکٹیو ورڈ ہے تو ہاؤ اٹ کین بی اے عورت؟ عورت تو ایک بھی ہو سکتی ہے بھائی. میں ایک سادی سیدھی بات کر رہا ہوں. میں وہ شان نزول وہ سب میرے کو نہیں سمجھ میں آتی. یہ موٹے موٹے ہم لوگوں سے پوچھے الف بولے تو کیا، تو بولا سبل. ہم کو تو ایسی دکھتے سب موٹا موٹا دیکھتے ہم لوگ. سب مارواڑی لوگ ہیں ہم لوگ. یہ سب دماغ کے کاموں کے اندر زیادہ نہیں جاتے ہم لوگ. سیدھی سیدھی بات کرتے، سیدھی سیدھی بات سمجھتے. جب اس لفظ کا کوئی سنگولر نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میں جو کہہ رہا ہوں، اس کا جب سنگولر نہیں ہے تو یہ عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ رہے صاحب آپ؟ ٹھیک. اب دیکھیے سورہ نساء کی جو آیت نمبر 3 ہے یا 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ بہت بڑی فضیلت نافذ فرمائی ہے اس آیت کے اندر کہ وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. کیوں اتنا مسکرا رہے بھائی؟ ہاں ہاں کیا حضرت دیکھو دل کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. اللہ میرے کو اور آلہ ہے 3 بول کے. ارے پھر ہاں نہیں، خوشی تو میرے کو بھی ہو رہی ہے. پرانی جا کے نہیں آیا تو بہت اچھا ہے، مگر ہوتا کہاں ایسا؟ ایک صاحب مجھ سے پوچھے تھے، بہت بیزار تھے بیچارے، کچھ ایک فرسٹریٹڈ میرج لگ رہی تھی ان کی. تو وہ مجھ سے پوچھے بھائی یہ میرے کو بتاؤ یار، یہ شادی آخر ہے کیا چیز؟ یہ شادی آخر ہے کیا؟ لوگ بولتے ہیں لڈو ہے، یہ لڈو ہے، جو کھایا سو پچھتا ہے، جو نہیں کھایا سو پچھتا ہے. ارے والا کم وقت تیرے کو اس میں لڈو دکھا کہاں؟ اس میں لڈو ہے کہاں؟ تو لڈو بولا، لڈو تو بہت پیاری چیز ہوتی ہے یار، اس میں لڈو ہے کدھر؟ میرے کو تو شادی چنگم دکھتی. چنگم ہے وہ تو، چباتے جاؤ چباتے جاؤ چباتے جاؤ، ٹیسٹ لیس، اڈور لیس، ویلیو لیس، نیوٹرین ویلیو نہیں کچھ نہیں، بس مگر منہ میں ہے. چائے بھی ہمارے ایک شاستری صاحب کو سنا تو سیریس ہو گئے ہوں، سیریس ہو کے بولے حبیب بھائی یہ تو بہت صحیح بولا بھائی تم، یہ منہ میں چنگم چلا تو چائے بھی نہیں پی سکتے بول کے بولا انہوں نے، اوپر سے بولا بالکل صحیح. تو یہ ہے آپ کی میرج. اب مسلمان 4 کر کے پچھتا رہے، 4 چنگم کھا رہے، چباتے بیٹھے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کو. ارے سوچیے صاحب، نہ تھوک سکتے، نہ نگل سکتے، نہ کوئی کچھ کر سکتے. سوچیے باپ. تو آپ دیکھیے کہ سورہ نساء کی آیت کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ تم جو ہے 2 3 4 نکاحیں کرو. کیا صاحب؟ جی آیت نمبر 2 ہے میرے خیال سے، 4 نمبر کے سورہ کا آغاز ہی ہے، 2 یا 3 نمبر کی آیت ہوگی. نکالیے ایسا، مگر آپ ٹیسٹنگ کرا کے الگ فوراً لگا لیجیے ایسا. ہاں یہ تو بڑھ جائے گا نمبر بہت. یعنی اس میں کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ 2 3 4 تم نکاحیں کرو. وہ یتیموں سے یا نساؤں سے کسی سے بھی بہرحال نکاح کرنا ہے عورتوں سے. ہاں اور اگر نہیں تو پھر ایک بہتر ہے. تو جب نساء کا سنگولر نہیں ہے تو یہ ایک کون ہے یہاں پر؟ جب نساء کا سنگولر ہی نہیں ہے نا بھائی صاحب. اب میرا پوائنٹ سمجھیے آپ. سارے لغت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ نساء کا کوئی سنگولر نہیں ہے. اٹ از اے کلیکٹیو ناؤن. جیسے کلاس، اسکول، آرمی، یہ سب کلیکٹیو ناؤن ہے ہمارے. اسی طریقے سے نساء ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، اس کا سنگولر نہیں ہے. تو 2 3 4 جو نکاحیں کرنے کا ہے، اور اگر کوئی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے یا انصاف نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کچھ باتیں کہی گئی اس کے اندر، تو پھر ایک ہی سے کرنا ہے آپ کو. واحد کا لفظ آیا ہے اس کے اندر عربی میں، 1.
تو جب نساء کا ون نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ کس سے نکاح ہو رہی ہے اب جا کے ادھر ہی؟ تو اٹ مینس یہاں بات کچھ اور کہی گئی ہے، یا نساء سے مراد عورت نہیں. دیکھیے اب میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ورڈ کو کیسا سمجھا جائے. ٹھیک، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نساء کہتے ہیں کس کو ہے. نساء کہتے کس کو ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں، بہت ہوشیار لوگ ہیں یہ قرآن کے جو مترجم ہیں اور مفسر ہیں، بہت ہوشیار لوگ ہیں یہ. ان کو جو اپنی اسکول آف تھاٹ ہوتی ہے نا، اس کو اگر برابر کرنا ہے تو وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد میں، کچھ بھی. اب جیسے نون سین یہ، آپ اس کو لکھیے، میں جو کہہ رہا ہوں نون سین یہ ایک مادہ آلریڈی موجود ہے قرآن میں، یہ مادہ آلریڈی موجود ہے. اب وہ نساء کا ایک مادہ بنا دیا نون سین واو، اس مادے سے صرف عورت بن رہی ہے اور کچھ نہیں بن رہا ہے. یہ پرویز صاحب کی میرے پاس لغت ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو. اور وہ کہتے ہیں یہ کہ اس کا کوئی سنگولر نہیں ہے، نساء کا کوئی سنگولر نہیں ہے، اور یہ امارہ کی جمع ہے. کہہ رہے ہیں پرویز صاحب لغت القرآن کے اندر کہہ رہے ہیں یہ کہ امارہ کی جمع نساء ہے. یہ کون سی عربی کا اسٹینڈرڈ ہے روٹ ورڈ کو ڈیسائیڈ کرنے کا کہ اس کی کوئی ساؤنڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اس کا سنگولر جمع کیسے ہو جاتا ہے ادھر جا کر؟ بھیا تمہارے کو اپنی مولوی گیری چلانی کی تھی، اس لیے آپ نے کہا ہے. ایماندارانہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ کا. بھائی اس کی روٹ میں سے آنا چاہیے ہو، جبکہ امارہ کے لیے آلریڈی ڈویل ورڈ اور پلورل ورڈ اویلیبل ہے. اب بات سمجھیے آپ. تو یہاں پر کیا ہوا، جب نساء کا کوئی سنگولر نہیں ہے تو ہوا کیا؟ اب آپ اس سین کو سمجھیے آپ پورا. نون سین واو نکالو. یہ میرے کو سب سے اچھی دکھتی فہیم بھائی بات کہ کوئی اسٹیٹمنٹ اگر میں دیتا ہوں تو اللہ آپ لوگوں کو اس کی جزا دیں گا کہ آپ لوگ اس کو بلائنڈ فالو نہیں کرتے، آپ ویریفائی کرتے ہیں آپ لوگ اس کو. آئی لو دیٹ. یہ کیجیے آپ تاکہ میری جرت بھی اپنے قابو میں رہے، میں حد سے آگے نہیں نکل جاؤں کہیں. یہ بہت ضروری ہے کرنا آپ کو. ہم کو یہ کوئی بھی بات اگر ہو، حبیب بھائی آپ نے کہا ہے تو کہاں سے کہا ہے بتائیے. بھائی بات اپن دلیلوں کے تھرو سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی اندھی تقلید تو ہے نہیں کسی کی. تو اب آپ دیکھیے صاحب، نساء کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت زیادہ موسیٰ کے واقعے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے. تو فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون، وہ قارون، وہ حامان، کیا کیا تھے وہ سب، یا آل فرعون کیا کرتے تھے؟ وہ رجال کو مرواتے تھے، رجال کو مرواتے تھے اور نساء کو چھوڑ دیتے تھے. بات صحیح ہے صاحب؟ یہاں تک آ تو سب کو معلوم ہے کہانی. تو آپ کہتے ہیں صاحب کہ وہ فرعون کیا کرتا تھا، جو بچے پیدا ہوتے تھے بنی اسرائیل کے گھر میں، جو مسلمان تھے یا اس زمانے کے جو مسلمان تھے، تو ان کے جو مرد جسٹ بورن بیبیز ہوتے تھے ان کو وہ مروا دیتا تھا، اور ان کے جسٹ بورن فیمیل بیبیز کو زندہ رکھ دیتا تھا. یہ بائبل کی سٹوری نہیں بائبل نہیں، بائبل کو چھوڑ دیجیے. آپ کیا سنے ہوئے اسٹوری آپ کی؟ نہیں، یہ ہمارے پاس بھی وہی ہے. آپ کے تفاسیروں میں یہی کہانی لکھی بھی. بالکل میں جانی ہوں بہو. بھیا آپ بہت عربی پہ ناش کرتے ہو نا. یہ زبر آ گیا تو یہ حمزہ آ گئی تو یہ وہ نقطہ آ گیا تو یہ بیگن گیری کی بہت باتیں کرتے ہیں نا. کون سے اسٹینڈرڈ سے نساء بچی ہوتی ہے مجھے ثابت کر کے بتایا. انڈر وچ اسٹینڈرڈ نساء از اکول ٹو دا جسٹ بورن بیبی. اب آپ سمجھیے کہ نساء عورت کو کہتے ہیں ضرور ہے، لیکن کس عورت کو کہتے ہیں؟ ہر عورت کو نہیں کہتے نساء. نساء عورت کے لیے معروف لفظ نہیں ہے. امرتا وہ معروف لفظ ہے. اپروپریٹ ورڈ وہ ہے. نساء کہیں گے، نساء کہیں گے، لیکن ایک پرٹیکولر سچویشن جب آتی ہے عورت کی، جب کہیں گے نساء اس کو.
یہ نسی کا جو لفظ ہے نا، نسی، نون سین یہ، نسی قرآن کے اندر 44 یا 45 جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور سادہ سیدھا ورڈ ہے یہ۔ نسی کے معنی یہ تاخیر ہو جانا، پوسٹپونمنٹ کرنا، کسی کے حق ملنے میں دیر ہونا، کسی چیز کے ہونے میں دیری آنا، ہاں، کسی چیز کو جو ہے پاس پہ ڈال دینا، پاس، جی ہالٹ نہیں، پاس، اس کو نسی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں مہینے 12 ہیں، اللہ کی نظر میں مہینے 12 ہیں۔ یہ بدماشاں کیا کرتے تھے؟ مہینے 13 کرتے تھے۔ 13واں مہینہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ رمضان جو جنوری میں آنے والا تھا اس کو ان لوگوں کو لانے کا رہتا تھا مارچ میں، تو اس کے آنے میں وہ تاخیر کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں نسی کا مہینہ ڈالنا۔ جی یہ گیم جو میرے کو منچ کا ستا رہا تھا یہاں کلیئر، یعنی جس کو ہم لوگ تیلگو میں یا تمل میں کہتے ہیں ادھک ماسم، ادھک ماسم، آڑی بولتے ہیں اس کو، آڑی، آڑی، یعنی کیا کرتے ہیں، اس کے جو چال چل رہی ہے مہینے کی، اس کی چال کے اندر ایک آڑ ڈال دیتے ہیں، اس کو اڑی کر دیتے ہیں اور اس کو پھر روک دیتے ہیں۔ یہ بیچ میں 1 مہینہ رکا ہوا رہتا ہے مہینہ، پھر اس کو وڈرا کرتے ہیں تو وہ فیبروری بیچ میں سے غائب ہو جائے گی، مارچ میں آ جائے گا نکل کے، تو اس کو کہتے ہیں نسی۔ میں شرفو بھائی سے قرضہ لیا، مجھے ان کا قرضہ ریٹرن کرنا ہے، میں بولا ہر مہینے 5000 روپے لا کے دے دوں گا سب، کوئی وجہ سے میرے پاس ایسے حالات بن گئے کہ اب میں ان کے پیسے دے نہیں سک رہا ہوں، تو میں بغیر پیسوں کے ان کے پاس میں آیا اور آ کے بولا شرفو بھائی یہ 2 مہینے میرے پاس میں تھوڑی کچھ دوسری مجبوری آ گئی ہے میری، 2 مہینے کی میرے کو آپ اپنے قرضہ اصول کرنے میں تاخیر کیجیے، پوسٹپونمنٹ کیجیے، ڈیلے کیجیے، مہلت دیجیے۔ اس مہلت کو دینا اور یہ مہلت مانگنا عربی میں نسی کہلاتا ہے۔ بات کلیئر؟ یعنی کسی چیز کے اندر پوسٹپونمنٹ کا ہو جانا، کسی چیز میں تاخیر ہو جانا، کسی کے حقوق ملنے میں یا کسی کی چیز ملنے میں یا گروتھ ہونے میں رکاوٹ ہونا چاہیے، وہ رک گئے، تو اس عورت کو نساء کہتے ہیں۔ یعنی اس عورت کو نساء کہیں گے جب وہ پریگننٹ ہو جائے، ایک میچورڈ وومن وین شی گیٹ پریگننٹ، تو کیا ہوتا ہے، اس کے منتھلی سائیکل میں اب تاخیر ہوگی، تو اس کو کہیں گے کہ وہ نساء ہوگی۔ وہ ایک پرٹیکولر کیٹیگری آف وومن ہوگی جس کے پیریڈز رکے ہوئے ہیں، اس کے پیریڈز آنے میں تاخیر ہے، اس عورت کو ہی نساء کہیں گے۔ بھائی ایک سادی بات ہے یار، آپ ہم رات اور دن بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ عورت، پھر کیا بولتے؟ بیوی، بولتے بہن، ماں، دلہن، حاملہ، جچہ، سب بول رہے ہیں آپ، تو کون کیا الگ الگ عورتیں ہیں؟ ایک عورت کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے نساء اس ٹائم پہ بولا جائے گا جبکہ وہ پریگننٹ ہے، جس کو میں حاملہ کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں نساء کہیں گے وہاں پر۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو ہر عورت کو نساء نہیں کہیں گے۔ اب ایک بات سمجھیے آپ اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون یا آل فرعون یا نمرود، وہ کیا کہتے ہیں، وہ سب حامان اور یہ، وہ کیا کرتے تھے؟ رجال کو مرواتے تھے اور نساؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو بچے نو مولود، کیا بولتے ہیں، نو مولود یا جسٹ بورن، کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ، جسٹ بورن بیبیز، جو میل ہوتے تھے بنی اسرائیل کے، ان کو مرا دیتے تھے، اور جو ان کی بچیاں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کہانی آپ کو بیچی ہوئی ہے کیونکہ یہ کہانی بائبل میں سے آ رہی ہے، بائبل مبارک، اس کو مبارک لگانا آ گیا، ایسی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، وہی خریدے ہوئے آپ۔ بھیا تھوڑا کامن سینس استعمال کیجیے، اللہ تعالیٰ عقل دیا، اس کو ذرا استعمال کیجیے۔ آیت کو پڑھیے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو رجال جو موسیٰ کے ساتھ میں مومن ہوئے، وہ رجال جو موسیٰ کے اوپر ایمان لائے، ان کو فرعون مروا رہا ہے، جس پیدا ہونے والے بچے کو نہیں مروا رہا ہے۔ وہ جو مومن ہوئے موسیٰ کے ساتھ،
कौन होंगे साहब मूसा के साथ मोमिन? हट्टे कट्टे इंसान होंगे। यहाँ एक कॉमन सेंस की बात कही गई है, या ये कहा गया है कि वो लोग जो जवा मर्द, रिजाल के माने मर्द के भी है, बहादुरी के भी है, करेजस पीपल। मैं यानी सोल्जर को भी कहते हैं रिजाल। सोल्जर में करेज होता है इसलिए उसको कहते हैं, समझ रहे आप? तो मैं ये समझ सका कि रिजाल के मीने होंगे द करेजस पीपल। इसमें मेन वुमन दोनों शामिल हो सकते हैं, इसमें औरत भी रह सकती है। अ वुमन कैन बी ए करेजस एंड शी विल बी कॉल्ड रिजाल। वो अगर आप देखेंगे तो क्या बेटा स्वामी, तो अगर आप देखेंगे तो वो मरवा किसको रहा है? पावरफुल लोग जो मूसा के साथ, यस, जो मूसा के साथ ईमान लाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है। जो मूसा के साथ मोमिन हुए उनको मरवा रहा, छोड़ा किसको है? निसाओं को छोड़ रहा है। निसा के माने हैं गरीब, मिस्कीन, मजलूम लोगों को छोड़। निसा का अंग्रेजी का सादा सीधा तर्जुमा, क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इसका कोई सिंगुलर नहीं है, तो मैं कहूँगा बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास। आज जो हम सोसाइटी में, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला काय को लेके चल रहा है, एससी एसटी मत कहिए, एससी एसटी तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल हो जाएंगे। बैकवर्ड क्लास, एक जमाने के जो नवाब थे वो एससी एसटी में नहीं आते, लेकिन आज बैकवर्ड हो गए। वो निशा है आज के निशा है। तो वो बैकवर्ड पीपल, ये बैकवर्ड पीपल के लिए ही आपके सारे बिल्स आते हैं। फूड का बिल आ रहा है, लैंड का बिल आ रहा है, फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, हाउसिंग राइट्स आ रहे हैं, क्या क्या पता नहीं सब आ रहा है इनके लिए। तो ये बात हो रही है बैकवर्ड क्लास की। निसा मीन्स बैकवर्ड क्लास। बिल्कुल। अब अगर हम सूरह निसा की आयत जो देखते हैं, 1 2 3 4 शादियां वाली जो बात है, उसके अंदर अगर आयत नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो क्रिएशन प्लान बताया गया खुदा का, मर्द और औरत को लेके। उसमें क्या बताया गया कि अल्लाह ने इंसान बनाए, एक सोसाइटी बनाई, उस सोसाइटी के अंदर मर्द भी है और सोसाइटी में औरत भी है। यानी कुदरत की एक अजीब कारीगरी है ये कि ऑलमोस्ट ऑल 50-50% जेंडर पैदा होते हैं, मेल और फीमेल, पूरी वर्ल्ड में। ऑलमोस्ट ऑल, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट ऑल। तो अब इसमें क्या होता है कि कोई वजह से जंगें होती है, बुरे हालात होते हैं, मारपीट होती है, कुछ ऐसे हो जाता है, तो उसके अंदर कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोगों के घर उजड़ जाते हैं, कुछ लोग अपने वतन छोड़ देते हैं, कुछ औरतों का भी ये मसला आ जाता है, कुछ सारा मसला। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक सोसाइटी के अंदर एक डिस्पैरिटी आ जाती है, यानी एक बैकवर्ड क्लास आपके साथ में जमा हो जाता है। मैं फ्रीडम एट इस पेरिस बर्निंग जो किताब है, इसकी मैं लॉरी कोलिन की जो पढ़ रहा था, तो उसका फर्स्ट पेज उसमें ये लिखता है कि जब ब्रिटेन को जब आज़ादी मिली तो ब्रिटेन के ख़जाने की यह हालत थी कि ब्रिटेन यानी वो जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके पास एक सिगरेट ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे, इतना खल्लाश हो गया था, यानी इतना उनका ख़जाना एम्प्टी हो गया था कि दे वर नॉट इन ए पोजिशन टू बाई ए सिगरेट ऑल्सो। इतनी इकोनॉमी उनकी, जब वॉर्स होती है तो इकोनॉमी पूरी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। तो भैया यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक सोसाइटी में, आपकी खुद की सोसाइटी जो बनी हुई है आज, जिसमें आप हम रह रहे हैं, तो ये सोसाइटी हमेशा क्लासेस ऑफ पीपल के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसमें रिजाल होंगे, वो लोग होंगे जो वेल टू डू है, वो लोग होंगे जो अपने पावर में है, दूसरे वो लोग होंगे जो वीक होंगे, बैकवर्ड क्लास होंगे, उसके अंदर एक होंगे यतीम। यतीम, यतीम का लफ्ज आ रहा है उसके अंदर, यतीम यानी बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो तुमको क्या करना है? शादियां करना है, 2-2, 3-3, 4-4। ये जुल्म है कुरान पे, जुल्म। निकाह के मफहूम को फिक्स कर दिया शादी के लिए, जमे नहीं जमे, अब मेरे को तो शादी कर रही है, उसके थाना हुआ है मुतरजिम के दिमाग में कि मेरे को औरत से शादी करना है। 4 शादियों को जायज़ करार दे दो उस्ताद, अपनी अय्याशी शुरू हो जाती है, तो ठाना हुआ उसके दिमाग में।
تو نکاح کے مفہوم کو فکس کر دیا, نکاح کے مفہوم کو فکس کر کے نساء کے مفہوم کو غارت کر دیا. نکاح کے معنی کیا ہے صاحب؟ سپورٹ, اسپانسر, اس کی جو ہے کفالت کرنا, اس کا کیئر کرنا, اس کے ساتھ میں کوئی معاہدہ کرنا, اس کے ساتھ میں ریسپانسبلٹی شیئر کرنا, شیئرنگ کرنا. نکاح کا ایک مفہوم میں شیئرنگ بھی لیتا ہوں. تو آج آپ کیا کرتے ہیں؟ عورت اور مرد کے بیچ میں جب شادی ہوتی ہے, میرج از اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین مین اینڈ اے وومن. یہ ڈیفینیشن ہے میرج کا, اٹس اے سوشل کانٹریکٹ. تو آپ کا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں گے, یہ ذمہ داری اٹھائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ذمہ داری اٹھا لینا, کسی کے بوجھ کو اپنا بنا لینا, اس کے لیے کفیل بن جانا, اس کے معاملوں کے اندر اس کی ذمہ داریوں کو اس سے شیئر کرنا. تو اللہ بول رہا ہے جب ایسے نسائیں ہیں اور ایسے یتیم, اور تمہارا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ شادی نساء سے کرنا ہے, یتیم سے کرنا ہے, دونوں سے کرنا ہے. نساء سے بھی کرو, یتیم سے بھی کرو. جب ایسے اگر مل گئے تو تم کیا کرو, 2-2, 3-3, 4-4 نکاح کرو, 2-2, 3-3, 4-4 ان کی ذمہ داریاں اٹھا لو. کیسے اٹھائیں گے؟ ایک آدمی ہے, ویل ٹو ڈو ہے, اس کو بہت اچھی آمدنی ہے, بولتا صاحب میں ایک کام کرتا ہوں, میں 4 جنوں کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں. پہلی ذمہ داری ان کو کھلانا پلانا, اسکولنگ کرانا 2, یہ بچیوں کی شادی کرا کے دینا ہے 3, اور ان کا ایک گھر بنا کے دینا ہے 4. یہ چاروں ذمہ داری میں اٹھا لیتا ہوں. ایک ہی آدمی کی اٹھا رہے ہیں ابھی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا ہو سکتا ہے ملٹیپل کی اٹھا رہے ہیں. اور اللہ بولتا کہ اگر تمہاری یہ استطاعت نہیں ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو؟ ایک کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے؟ نہیں, جو آلریڈی جس نکاح میں تم ہو, یو آر آلریڈی انٹو اے میرج, آلریڈی تم کسی کی ذمہ دار ہو, آلریڈی تمہاری فیملی کی اپنی اون ذمہ داری ہے, اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کو پھر اچھی طریقے سے نبھا لو. کتنی سمپل لاجک ہے کتاب کی. یہ پوری بات ہو رہی ہے بیکورڈ کلاس کے اپلفٹمنٹ کرنے کی. یہ کوئی عورتوں سے تعلق بات نہیں ہے اس کی. اگر آپ ضد پہ آتے ہیں میرے ساتھ میں, ضد پہ کہ نساء کے مفہوم عورت ہے, تو آپ کو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سنگولر اگر نہیں ہے تو پھر ایک عورت کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا ہے. جیسے پرویز صاحب نے کہا کہ امارہ کی جمع نساء ہو جائے گی, تو کس اصول سے ہوگی یہ بتانا پڑے گا آپ کو. عربی کی روٹ ورڈ چلتی ہے, روٹ ورڈ کا اصول ہوتا ہے اس کی ساؤنڈ سے چلے گی, اس کی ساؤنڈ سے چلے گی. جتنے بھی ورڈ دیکھ لیجیے آپ, سادے سیدھے ایک ورڈ آتا ہے اسی کا ڈویل ہوتا ہے. اماراتن ڈویل آ رہا ہے, نساء آنا چاہیے تھا نا جب پلورل اس کا نساء ہے. تو بات کلیئر ہے. تو اس قسم سے اگر ہم لوگ پوری آیتوں کو نکال کر اگر دیکھتے ہیں, وہ رسول کی نساء ہیں, وہ رسول شادی کرے تھے, وہ طلاق نہیں دیا, وہ سب کوئی عورت سے بات ہی نہیں ہے, وہ سب بیکورڈ کلاس کی بات چل رہی ہے اس کے اندر. سب یس 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 بالکل. ہمارے پروفٹ جو ہے وہ کب پیدا ہوئے؟ وہ تو حدیثوں کے تو ماہر ہوتے ہیں, وہ تو محدث تھے, وہ شیخ الحدیث. اور فوراً ادھر ادھر سے کچھ 2-4 پڑھ کے بتا دیے کہ آپ کی پیدائش میں جو ہے اختلاف ہے, کہ کوئی کہتے ہیں کہ 571 ہے, کوئی کہتے ہیں 572 ہے. والا ہونا بھی چاہیے. جب کوئی ایک یتیم پیدا ہوتا ہے تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے. تو یتیم پیدا ہوئے تھے محمد رسول اللہ بیچارے یتیم تھے. یہ تو کوئی برٹن کنگ کو کوئی بچہ پیدا ہوئے تو تاریخیں نوٹ کریں گے, ویسے تھوڑی کوئی یتیم کی نوٹ کرتا ہے. تو نہیں کرے ہوں گے صاحب, میں آپ کو فل مارکس گرانٹ کرتا ہوں اس کے لیے. اللہ رسول اللہ کا انتقال کب ہوا؟ تو کہتے ہیں اس میں 4 رائے ہیں. کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوا, کوئی کہتے ہیں 1 ربیع الاول کو ہوا, کوئی کہتے ہیں ربیع الاول کو ہوا ہی نہیں, اور کوئی کچھ کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں محدثین اس بات پہ مانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں 4 پہ.
مولا صاحب محمد رسول اللہ 1,60,000 یا 2 لاکھ صحابی آپ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. وضو بنا کے داڑھی میں سے پانی کی طرح سے اٹھا کے منہ پہ لگا لینے والے, اتنی بھکتی تھی ان کی, اس میں اتنے بڑے بڑے اختلاف تاریخ میں, وہ بھی پیدائش کی, اپنے ڈیٹ کی. تو جو قوم اپنے رسول کی ڈیتھ کو پراپر ریکارڈ نہیں کر سکی, وہ 20 لاکھ اور 12 لاکھ اور 6 لاکھ حدیثیں کیا پراپر ریکارڈ کرے گی ان کا؟ بینڈٹ تو پھنس گیا. پھر آپ سوچیے جو ڈیتھ پراپر ریکارڈ, میں اگر آپ یہاں پر جتنے بیٹے پوچھوں کہ مہاتما گاندھی, وین مہاتما گاندھی ڈائٹ, آپ سب بولے گا 30 جنوری. کہاں مرے؟ دلی میں مرے. کون مارا؟ ناتھو رام گوڈسے مارا. اتنا کلیئر اسٹیٹمنٹ. جس رسول کی اتنی عظمت, اور ایک دو للو پنجو نہیں, 1,60,000 بٹاتے ہیں آپ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر, یا 1,24,000 بٹاتے ہیں کچھ. اتنے لوگ ہیں, اتنی ہر بات ہر قول بولنے سے پہلے لکھ لے رہے ہیں, اس کے بعد میں ڈیٹ ریکارڈ نہیں کر سکے پراپر. تو کیا حدیث ہے تم جمع کر کے بتا رہے ہو میرے کو یہ رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا؟ سب جھوٹ, سب جھوٹ. صاحب آپ بولیے, آپ کیا کہانیوں کو خریدے ہوئے ہیں؟ ڈیو بینڈٹ کا رسپانس کیا تھا ابھی بھائی؟ وہ بولے نہیں دیکھیے اس میں تاریخ اس زمانے میں ایسی تھی والا نہیں. میرا اعتراض تاریخ پہ نہیں ہے, میرا اعتراض آپ کے کلیم پہ ہے کہ رسول نے فرمایا. جو اتنی کہانی آپ انورٹڈ کاما میں سناتے ہیں نا کہ رسول اللہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا, یعنی آپ تو باقاعدہ فوٹوگرافی کریں اس ٹائم کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اب کہانیاں, سب کہانیاں, یقین مانیے آپ میرے. یہ جتنی کہانی سنا تھا محمد رسول اللہ سے ایک نئے پیسے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. مجھے جو ان لوگوں سے چڑ آتی ہے نا, ان کی جھوٹ پہ نہیں آتی ہے مجھے چڑ, ان کی مکاری پہ عیاری پہ بھی جھوٹ نہیں چڑ آتی ہے مجھے چڑ صرف ایک ہی بات کی آتی ہے کہ اتنے پاک رسول جن کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اتنی بڑی عظمتوں کے اوپر خدا ان کو ایکنالج کر رہا ہے, اس رسول کا نام لے کے تم جھوٹ بول رہے ہو اس کے نام سے. ہمارا اعتراض تمہارے جھوٹ پہ نہیں ہے, رسول کے نام لینے پہ ہے. تم یہ بولو یہ بات میری ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, ایسے تم 1000 کہانیاں لکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ارے تم رسول کو گھسیٹ لے رہے ہو, ان کے جو ساتھی تھے ان کو تم دشمن بتا رہے ہو ایک دوسرے کا. قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ حلیم تھے, ایک دوسرے کے اوپر. وہ ابھی سورہ جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے آیتیں سورہ ہجر کے اندر, وہ اپنے حصے کا مال اگر اپنے ساتھی کو چلے جاتا تو ان کو کوئی اس کا ملال نہیں ہوتا, کوئی خلیج نہیں کرتے, خوش ہوتے اس کے اوپر. پھر یہاں ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن. ارے جنگ لڑا رہے, معاویہ کو ان سے لڑا رہے, حضرت علی کو جو ہے بی بی عائشہ سے لڑا رہے. کیا تماشا ہے, کیا تماشا ہے. تو بھیا آپ کو الجھا دیا گیا. اور ایک بات میں آپ کو بولتا ہوں, ایک سادہ سیدھا معاملہ رکھیے. حدیثوں کو, فقہ کو, اسلاف کو ماننا کیا آرٹیکل آف ایمان کا حصہ ہے؟ اگر ہے تو مانیے, اگر وہ آرٹیکل آف ایمان کا حصہ نہیں ہے تو اس کے ڈینائی کرنے میں آپ ڈر کیوں رہے اتنا؟ آپ پہ ڈر کیوں رہے صاحب؟ انہی کے 5 ارکان میں تو نہیں ہے, ان کے 5 ارکان میں تو کہیں منشن نہیں ہے حدیثوں کو ماننا. سب جھوٹی بکواس. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم ان حدیثوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو جس کا تم کو کوئی علم نہیں ہے, بغیر علم. وہ کون سی وہ حدیثیں, کون سی ہو, نہیں قدسی نہیں بھائی, وہ جو جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں نا, لوامہ وما کچھ لفظ آتا ہے اس کا, لہو الحدیث کے تم پیچھے پڑ جاتے ہو بغیر کسی علم کے. اور کیوں پیچھے پڑ رہے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی آیتوں کی اینٹی کرنے کے لیے. صاحب کیسے مسلمان ہیں یہ؟ میں اگر قرآن بتا رہا ہوں تو آپ اس کے سامنے حدیث لاتے ہیں جس سے قرآن کی آیت گر جاتی ہے نیچے, آپ کو اس کی فکر نہیں. آپ کو فکر اگر کوئی بات کی ہے تو میری حدیث اوپر ہے یا نہیں, اسی کی فکر لیے گا. حدیث ہے نا, میں میری تو ایک باقاعدہ اسپیچ تھی, آپ لوگ سنے ہوں گے, اطاعت اللہ اطاعت رسول, اور ہاں وہ اس میں حدیث کس کو کہا گیا ہے. تو آپ کو کتنی حدیثیں چاہیے؟ پوری رسول کی حدیثیں یہاں موجود ہیں, گارنٹیڈ راوی دے رہا ہوں میں آپ کو, اللہ. ارے سب کہانیاں ہیں,
اب آپ دیکھیے یہی آیت جو ابھی آپ کے سامنے آئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ڈسکشن میں صبح میں، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو رسول تم کو دے دے تم اس سے لے لو، اور جو رسول جس سے روکے تم اس سے رک جاؤ. تو یہ بولتے وہ حدیث کی بات چل رہی ہے اس کے اندر. اس میں کیا لینا دینا ہے رسول کا دینے کی بات؟ وہاں رسول دینے والا ہے ہی نہیں. وہ تو کنزائنمنٹ ہے، جو اس میں سے مل جائے لے لو، جو کنزائنمنٹ میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. تو صاحب کیپ اسٹریٹ. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا مومن ہو گیا یا میں مسلم ہو گیا، تو کیا کرنا پڑتا ہے جس سے مسلم ہوتے ہیں آپ؟ کیا کریں گے جس سے آپ مسلم ہوں گے؟ کلمہ پڑھنا بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی سکھایا گیا آپ کو. سادہ ورڈ مسلم لیجیے آپ. مسلم کے معنی کیا ہے؟ جس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا کسی چیز کے لیے. آپ یہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. آپ ہندوازم کے مسلم ہو سکتے ہیں، کرسچینٹی کے مسلم ہو سکتے ہیں، اسلام کے مسلم ہو سکتے ہیں، اللہ کے مسلم ہو سکتے ہیں، عرب پیگنزم جو چل رہی ہے اس کے مسلم ہو سکتے ہیں. آپ مسلم کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب میں بات کر رہا ہوں اللہ کے مسلمان ہونے کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اپنا سر تسلیم خم اس کو کریں گے، ورڈ آف گاڈ کو کریں گے. جب آپ اپنے آپ کو پورے بندشوں سے آزاد کر کے، شرک کہتے ہیں پھندے کے اندر پھنستے ہیں، جکڑے ہوئے رہتے ہیں، جکڑے ہوئے آپ. یہ جکڑے جب چھڑا لیں گے چو طرف سے، تو آپ حنیف بن جاتے ہیں. سب پیچھے چھوڑ کر آپ باہر آتے ہیں. پھر آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس اللہ کو، اس کتاب کو، اللہ کا کلام ہے، اس کے آپ مسلم ہو جاتے ہیں. اپنی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اس کے سامنے. مطلب کیا ہوا؟ اب آپ رہے نہیں کچھ، خالی ہو گیا. آپ اپنے آپ کو سونپ ڈالے اللہ کو. آپ اپنے آپ کو سونپ ڈالے اللہ کو. مجھے ایک سادہ سا کوشچن ہے، اس کا جواب دینے میں سب کو شرم آئے گی. مجھے جواب مت دیجیے، اپنے دل میں اس کا جواب سوچ لیجیے. کتنے بیٹھے ہوئے ہیں ایمانداری سے خدا کو سونپے ہوئے؟ ایک بھی نہیں. ایٹ لیسٹ میں تو نہیں. ایٹ لیسٹ میں تو نہیں. تو جب آپ اس میں داخل ہی پورا نہیں ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا ملے گا اس میں سے؟ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو خالی کر لیجیے، اس کے اندر آ جائیے، اپنے آپ کو خدا کو سونپ دیجیے. خدا کو سونپنے کے بعد کیا ہوگا؟ خدا آپ سے بات کرے گا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ بشر پہ کوئی کلام نازل نہیں کرتا ہے. ابھی ایک آیت ہے تھی، کہہ دو ان سے کہ کون ہے جو نازل کیا اس کو؟ آپ کو جواب ہے اس کا؟ کون ہے جو اس کو نازل کیا؟ یا نازل ہوئی کتاب ابھی